عید مبارک مبارک عید مبارک۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں آصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں آصف علی ٹی وی۔ دوستو، سب سے پہلے میری طرف سے سارے پاکستان کو، اس چینل کے سبسکرائبرز کو اور ان تمام مسلمان بھائیوں کو دل کی عطا گہرائیوں سے بہت بہت عید مبارک ہو۔ بلا شبہ عید اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے ایک بڑا تحفہ ہے۔ دوستو، کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان کا خوبصورت ترین شہر اسلام آباد دنیا کے چند خوبصورت ترین شہروں میں بھی شمار ہوتا ہے۔ یہ اس وقت پاکستان کا دارالخلافہ بھی ہے۔ 1947 میں جب پاکستان آزاد ہوا تو شہر قائد یعنی کراچی کو کیپٹل سٹی بنایا گیا۔ کراچی 1958 تک پاکستان کا کیپٹل رہا۔ سال 1958 میں اس وقت کے ملٹری ڈکٹیٹر اور صدر پاکستان نے کراچی کی بڑھتی ہوئی آبادی کو دیکھتے ہوئے دارالخلافہ کسی اور مقام پر شفٹ کرنے کا ارادہ کیا۔ سوچ بچار شروع ہوئی، بحث مباحثوں کا آغاز ہوا۔ انہی بحث مباحثوں کے دوران صدر ایوب خان نے راولپنڈی کے نزدیک ایک پہاڑی مقام کا انتخاب کیا۔ جو اس مقام کا نام اسلام آباد تجویز کر کے 1960 میں اس کو یونانی طرز تعمیر پر تعمیر کرنے کا آغاز کیا گیا۔ اس دوران راولپنڈی کو دارالخلافہ کا درجہ دے دیا گیا، جبکہ 1964 میں اسلام آباد کو باقاعدہ پاکستان کا دارالخلافہ قرار دے دیا گیا۔ اسلام آباد کی حیران کن طرز تعمیر میں یونان کے معروف منصوبہ دان اے.کے ڈاکسیارڈس نے اہم کردار ادا کیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم پاکستان کے سب سے خوبصورت شہر اسلام آباد کے متعلق 10 معلوماتی اور تفریحی حقائق آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں، جو یقیناً آپ کے لیے معلومات کا باعث بنیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ دوستو، اسلام آباد پاکستان کا ایک ایسا شہر ہے جہاں شرح خواندگی دیگر شہروں کی نسبت زیادہ ہے۔ یہاں کے رہائشیوں کی ایک کثیر تعداد جاب ہولڈرز کی ہے۔ عموماً یہاں کے لوگ صبح 9 سے شام 6 بجے تک آفسز میں کام کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے دیگر بڑے شہروں کے لوگ، جن میں لاہور اور کراچی قابل ذکر ہے، اسلام آباد کے لوگوں کی ڈیلی بورنگ روٹین کی وجہ سے انہیں ڈیڈ سٹی کے القابات سے نوازتے ہیں، کیونکہ لاہور کو زندہ دلانے لاہور بھی کہا جاتا ہے۔ لاہوریے بلا شبہ رونق میلے اور سیر و تفریح کے زیادہ شوقین سمجھے جاتے ہیں۔ ویورز، آپ سب نے اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا نام 20 مرتبہ سن رکھا ہوگا۔ یہ بلا شبہ ایک پرشکو اور عالمی طرز تعمیر پر تیار شدہ ایک خوبصورت ایئرپورٹ ہے، مگر 21 جون 2008 کو اس قابل رشک ایئرپورٹ کا نام اس وقت کے وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی نے تبدیل کر کے بینظیر بھٹو انٹرنیشنل ایئرپورٹ رکھوا دیا۔ مگر یہاں قابل ذکر بات یہ ہے کہ ٹیکنیکلی یہ ایئرپورٹ اسلام آباد کی بجائے راولپنڈی کی حدود میں واقع ہے۔ یہ اندرون اسلام آباد سے تقریباً 30 یا 40 منٹس کی مسافت پر واقع ہے۔ اس کے علاوہ اسلام آباد میں ایک نیا اسٹیٹ آف دی آرٹ ایئرپورٹ بھی زیر تعمیر ہے۔ ویورز، ویسے تو کہا جاتا ہے کہ اسلام آباد میں تقریباً دنیا جہان کی ہر چیز اویلیبل ہے، مگر یہاں ستم ظریفی یہ ہے کہ پاکستان کا سب سے زیادہ مقبول کھیل بلا شبہ کرکٹ ہے، مگر یہاں بدقسمتی سے کرکٹ کا ایک بھی اسٹیڈیم موجود نہیں ہے جو انٹرنیشنل میچز منعقد کروانے کی اہلیت رکھتا ہو۔ اس کے برعکس دنیا کے تقریباً سبھی ممالک میں کیپٹل سٹیز میں کرکٹ اسٹیڈیمز موجود ہیں جہاں کرکٹ کھیلی جاتی ہے، جیسے دلی، ڈھاکہ اور کیپ ٹاؤن وغیرہ۔ اس کے برعکس اسلام آباد کے پڑوسی شہر راولپنڈی میں انٹرنیشنل لیول کا ایک خوبصورت کرکٹ اسٹیڈیم موجود ہے، جو سابق ساؤتھ افریقن ٹیم کے کپتان ہنسی کرونیے کے مطابق دنیا کا ایک خوبصورت ترین کرکٹ اسٹیڈیم ہے۔ درکنار اس کے اسلام آباد میں بہت بڑا سپورٹس کمپلیکس بھی موجود ہے۔ دوستو، اسلام آباد کی ایک اور وجہ شہرت یہاں کی حسین بارشوں سے بھرپور راتیں ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اسلام آباد میں بارشیں اول تو معمول سے زیادہ ہوتی ہیں اور اسلام آباد کا موسم بھی زیادہ تر خوشگوار ہی رہتا ہے، مگر یہ حقیقت بھی زبان زد عام ہے کہ اکثر بارشیں رات کے وقت شروع ہوتی ہیں اور جب یہاں کے شہری اپنی نیند کی آغوش میں جا چکے ہوتے ہیں۔ بلا شبہ یہ بات سننے میں ذرا مضحکہ خیز ہی معلوم ہوتی ہے، مگر اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ اسلام آباد میں بارش رات کے پچھلے پہر ہی شروع ہوتی ہے۔ ویورز، اسلام آباد شہر میں کوئی بھی پراپر ریلوے اسٹیشن موجود نہیں ہے۔ اسلام آباد کے شہری ریلوے کے سفر کے لیے راولپنڈی کے اسٹیشن کا رخ کرتے ہیں، چنانچہ گولڑا کے مقام پر ایک چھوٹا سا ریلوے اسٹیشن موجود بھی ہے، مگر یہاں سب ٹرین سٹاپ نہیں کرتی۔ ویسے یہاں ایک چھوٹا سا میوزیم بھی بنایا گیا ہے جو وزٹرز کے لیے توجہ کا باعث ہے۔
دوستو یہ بات شاید آپ سب کے لیے باعث حیرانگی ہوگی کہ اسلام آباد شہر میں سینٹورس سے پہلے کوئی بھی اس طرز کا شاپنگ مال موجود نہیں تھا۔ سینٹورس کی تعمیر 2011 میں مکمل ہوئی تھی، چنانچہ اس سے پہلے شہر میں چند بڑی شاپنگ مارکیٹس موجود تھیں جن میں سپر مارکیٹ اور جناح سپر مارکیٹ قابل ذکر ہیں، مگر ایک بڑے شاپنگ مال کی ہمیشہ سے کمی تھی۔ سینٹورس شاپنگ مال اپنی طرز کا پہلا شاپنگ مال تھا، اس لیے بہت جلد یہ پورے اسلام آباد اور پاکستان بھر میں توجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا، مگر اب اسی طرز کے اور بڑے شاپنگ مالز بھی اس وقت اسلام آباد میں زیر تعمیر ہیں۔ ویورز، سال 2015 میں بلدیاتی الیکشنز منعقد ہوئے تو یہ اسلام آباد کے اندر منعقد کروائے گئے پہلے بلدیاتی الیکشنز تھے۔ یہ پہلا موقع تھا جب کیپٹل ٹیریٹری کے لوگوں نے پہلی مرتبہ اپنے کونسلرز، چیئرمین، ڈپٹی میئر اور میئر منتخب کیے۔ پاکستان مسلم نون کے امیدوار شیخ انصر عزیز اسلام آباد کے پہلے میئر منتخب ہوئے۔ لوکل باڈی حکومت سے پہلے دارالخلافہ کے اندر سی ڈی اے سب معاملات کی مینٹننس کا باقاعدہ ذمہ دار تھا۔ دوستو، ہم میں سے زیادہ تر لوگ اسلام آباد کو ایک نیا تعمیر شدہ شہر سمجھتے تھے اور اس بات میں کوئی مغالطہ بھی نہیں ہے، مگر اس بات میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ یہاں چند بڑے تاریخی مقامات بھی واقع ہیں جو ملک بھر کے سیاحوں کے لیے بڑی توجہ کا مرکز ہیں۔ مثلا یہاں ایک بڑا کنواں واقع ہے جس کی بنیاد دنیا کے ایک عظیم فاتح سکندر اعظم نے رکھی تھی۔ سیکٹر D12 کے نزدیک مارگلا ہلز کے مقام پر ابھی بھی یہ کنواں اور دیہات واقع ہیں۔ ویورز، اوائل میں کیپٹل ٹیریٹری میں چند سینماز ہوا کرتے تھے جن میں میلوڈی سینما جو کہ سیکٹر G6 میں واقع ہے اور نیفیڈک سینما جو کہ سیکٹر F6 میں واقع تھا قابل ذکر تھے، مگر نیفیڈک سینما نامعلوم وجوہات کی بنا پر بند ہو گیا تھا، جبکہ میلوڈی سینما 2001 کے ہنگاموں میں جلا دیا گیا تھا۔ چنانچہ سال 2001 سے لے کر اگلے کئی سال تک شہر میں ایک بھی سینما نہیں تھا جب تک سینٹورس مال میں ایک شاندار پرائیویٹ سینما تعمیر نہیں کروا دیا گیا۔ دوستو، اسلام آباد شہر چند اور وجوہات کی بنا پر بھی اس وقت نہ صرف ملکی بلکہ عالمی سطح پر بھی شہرت رکھتا ہے۔ مثلا یہاں بہت سے تاریخی مقامات ہیں جن میں فیصل مسجد، شکر پڑیاں اور دامنے کو قابل ذکر ہیں۔ مغلیہ بادشاہ اورنگزیب کے دور حکومت کی ایک حسین یاد حضرت امام بری سرکار کا مزار شریف اور گولڑا شریف میں واقع عظیم بزرگ حضرت میر علی شاہ سرکار کا مزار بھی قابل ذکر ہیں۔ ان دونوں جگہات پر ہر سال لاکھوں سیاح اور خصوصاً زائرین یہاں فیض حاصل کرنے کی غرض سے ملک بھر سے تشریف لاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسلام آباد شہر کی تاریخی حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس جگہ کو سکندر اعظم، چنگیز خان اور تیمور لنگ جیسے سپہ سالاروں نے اپنی فوجوں کی گزرگاہوں کے طور پر استعمال کیا۔ اب چونکہ اسلام آباد پاکستان کا دارالخلافہ بن چکا ہے، اس لیے قومی اور عالمی مارکیٹ سمیت ہر طرح کے لوگوں کے لیے توجہ کا مرکز ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اسلام آباد کی خوبصورتی میں جدت آتی جا رہی ہے اور اس کی خوبصورتی اور دلکشی کو چند پرشکو سرکاری عمارات سے بھی نواز دیا گیا ہے۔ اس شہر کی مشرق کی جانب مری کی دلکش پہاڑیاں دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے تفریح کا سماں پیش کرتی ہیں۔ یہاں پر چند بڑی سرکاری عمارات میں پاکستان ہاؤس، پریزیڈنٹ ہاؤس، نیشنل اسمبلی، نیشنل یونیورسٹی اور چند دیگر اور بڑی عمارات شامل ہیں۔ اس کے بعدی 2014 کے اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 19 لاکھ ہے۔ دوستو، میں ہوں آصف علی اور آپ دیکھ رہے تھے آصف علی ٹی وی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنی محبت کا اظہار ویڈیو کو لائک کر کے اور کمنٹس کر کے کیجیے گا، ہمیں آپ کے کمنٹس کا شدت سے انتظار رہے گا۔ اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل آصف علی ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہم آپ کے لیے ایسی دلچسپ ویڈیوز مستقبل میں بھی لے کر حاضر ہوتے رہیں گے۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو، کیپ واچنگ آصف علی ٹی وی۔